الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مسکین نیچے والا دروازہ بھی بند کریں. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ہر ایک کے حقوق سکھائے ہیں. کس کے ساتھ کیسے رہنا ہے, کس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے, بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ بھی سکھایا, چھوٹوں کے ساتھ رہنا ہے وہ بھی سکھایا. پوری زندگی ساتھ گزارنے کا طریقہ چند لفظوں میں. ملم یرحم صغیرنا, چھوٹے بچے بیٹھے ہو نا, سن رہے ہو؟ ملم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا. فرمایا کہ کون بندہ ہمارا ہے؟ وہ بندہ ہمارا ہے ملم یرحم صغیرنا, جو ہمارے چھوٹے بچوں سے پیار نہ کرے, ولم یؤکر کبیرنا, اور ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے, فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے. نوشیروان ایک بادشاہ گزرا ہے, بڑا زبردست بادشاہ تھا. اس کا ایک کہانی سنا رہا ہوں, اس کو سنو. اس کا مشہور تھا کہ وہ بڑا عادل ہے, سب کے ساتھ انصاف کرتا ہے. کیا نام تھا اس کا؟ نوشیروان. کیا تھا؟ نوشیروان. آپ بھی بول پڑے نا, روزہ رکھا ہوا, بولیں نوشیروان. بھول جائے نا تو شیر کے آگے نو لگا دو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو نوشیروان ایک بادشاہ تھا, میں بھی بھول جاتا ہوں اس کا نام. تو یہ بادشاہ نا بڑا عادل تھا, عیسائی تھا, مسلمان نہیں تھا. مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تھا یہ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے یہ ایک بادشاہ تھا. کیا نام تھا؟ واہ جی واہ, پکا یاد ہو گیا. وہ پکا یاد ہو گیا. آگے بڑھوں. اچھا, اس کے دربار کے اندر کوئی بھی بندہ مسٹیریس کرتا تھا. مسٹیریس مطلب کوئی عجیب قسم کا کام کرتا تھا, تو اس کو وہ 4000 دینار دیتا تھا. 4000 دینار. آپ کا جو 10 روپے والا سکہ ہے, دیکھا آپ لوگوں نے؟ 10 روپے والا سکہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے. اگر اتنا سا سکہ سونے کا ہو جائے تو یہ 1 دینار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اگر اتنا سا سکہ سونے کا ہو جائے اس کی قیمت پتہ کتنی ہوگی؟ اس دینار کی قیمت پتہ کتنی ہوگی؟ کم از کم 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ روپے, یا اگر کم کر دی تو 40-50 ہزار روپے تو کہیں بھی نہیں گئے. ٹھیک ہے. ایک سکے کی قیمت. اب وہ دیتا تھا 4000 اشرفیاں. 4000 اشرفیاں. تو ایک مرتبہ ایک بوڑھا آدمی آیا, کمر اس کی جھکی ہوئی ہے, پریشان ہے, سر میں اس کے درد ہو رہا ہے, آنکھیں دکھ رہی ہیں, آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہے, پریشان. کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کے پاس ایک تحفہ لے کے آیا ہوں. آپ کے پاس ایک تحفہ لے کے آیا.
تو تحفہ پہ ایک واقعہ یاد ہے، مجھے یاد دلانا، میں سناؤں گا، اس واقعے کے بعد سناؤں گا۔ کون یاد دلائے گا؟ کون یاد دلائے؟ ہاں، تحفے پہ ایک واقعہ سنانا، ٹھیک ہے؟ چلے جی، آپ یاد دلا دینا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ایک تحفہ لے کے آیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہے؟ اس کے پاس شیشے کا ایک جار تھا، اس کے اندر بڑی خوبصورت مچھلی تھی، بڑی خوبصورت، اور ایسی خوبصورت تھی کہ جو دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ ان لگا بادشاہ سلامتی، آپ کے لیے یہ مچھلی ہدیے کے طور پہ، تحفے کے طور پہ لے کر آیا۔ اب بادشاہ نے جب مچھلی دیکھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً ایک تھیلی پھینکی جس میں 4000 دینار تھے، اس پہ گری۔ اب اس کی جو بادشاہ نوشیروان تھا، اس کی بیوی کو چڑھ گیا غصہ۔ وہ کہتی ہے کہ ایک مچھلی کے اوپر اتنے سارے پیسے دے دیے آپ نے، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ جو خواتین ہوتی ہیں نا، بہت دفعہ صرف ظاہری چیز دیکھتی ہیں، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہر دفعہ ایسے نہیں ہوتا بھائی، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ صرف ظاہری صورت دیکھ کے فیصلہ کر لیتی ہیں کہ بھئی یہ تو غلط کر دیا میرے شوہر نے۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھئی یہ تو آپ نے غلط کر دیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ چپ ہو جاؤ، یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ بوڑھا آدمی ہے، یہ تمہیں پاگل کر دے گا، اب میں نے دے دیے اس لیے آپ چپ ہو جاؤ۔ تو وہ کہنے لگی بھی کیسے چپ ہو جاؤں، اتنا بڑا نقصان ہو گیا آپ کا اور میں چپ ہو جاؤں؟ مجھ سے نہیں ہوگا، میں تو اس سے پیسے واپس لے کے رہوں گی۔ کہا چل تو اپنی زور لگا لے۔ اس زمانے میں پردہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ جو بادشاہ تھا اپنی بیوی کو دربار میں ساتھ بٹھاتا تھا، تو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، بیوی سامنے بیٹھی، کہتے ارے بابا جی بات سنو، جا رہے ہو، ایسے پیسے تھوڑی ملتے ہیں، واپس آؤ۔ جی ملکہ عالیہ فرمائیے۔ کہنے لگی کہ دیکھو بھائی، ہم نے اس مچھلی کا کیا کرنا ہے؟ تمہیں اتنے پیسے دے دیے ہم نے تو اس مچھلی کا کچھ کرنا ہی نہیں ہے نا۔ بات یہ ہے کہ بتاؤ یہ مذکر مچھلی ہے تو ہم اس کے مؤنث لے کر آئیں گے، مؤنث ہے تو ہم اس کے مذکر لے کر آئیں گے، بتاؤ تو صحیح۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون سی مچھلی ہے، تو پھر ہم اس مچھلی کا کریں گے کیا؟ اور اگر تم نے نہیں بتایا کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے، تو یہ پیسے واپس کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو بابا جی بہت سمجھدار انسان۔ اب مرغی اور مرغے کا تو پتہ چلتا ہے نا کہ یہ مذکر ہے یہ مؤنث ہے نا جی؟ بلی اور بلے کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ عام جانور کا تو پتہ چل جاتا ہے، لیکن مچھلی کا تو نہیں پتہ چلتا، کچھوے کا بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن یہاں مچھلی آئی تھی، مینڈک کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو اب وہ اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اب سب بڑے پریشان۔ تو بابا جی کہنے لگے کہ ملکہ عالیہ میں کیا بتاؤں، یہ بڑی عجیب قسم کی مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے۔ کہ جی وہ کیسے؟ کہ یہ مچھلی نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یہ تو کھدڑا ہے، یہ تو خنثی ہے، یہ تو کھدڑا ہے بھائی، میں اس کو کیا بتاؤں گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بادشاہ اتنا خوش ہوا، 1 دینار کی تھیلی اور پھینکی۔ اب ملکہ عالیہ کو چڑھ گیا غصہ کہ عجیب جواب دیا، ذہانت والا جواب دیا۔ تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ تھیلی نا نیچے اچانک سے پھینکی تھی، تو بابا جی پکڑ نہیں سکے، وہ تھیلی پھٹی اور اس میں سے دینار نیچے گرنا شروع ہو گیا۔ جیسے پاکستان کے نوٹ پہ قائد اعظم کی تصویر بنی ہے نا، تو ایسے ان کے نوٹ کے اوپر ان نوشیروان کی تصویر بنی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ دینار اٹھا کے نا جھولی میں بھرنے لگا۔ تو ملکہ کہتی ہے کتنا گھٹیا انسان ہے، پیسے واپس دو اس سے۔ اتنے پیسے اس کو ملے ہیں، 4-4 ہزار دینار کی 3 تھیلیاں ملی، ایک تھیلی تھوڑی سی پھٹ گئی، اس میں سے چند 1 دینار گر گئے ہیں،
چند ایک دینار گر گئے ہیں، تو یہ چند ایک دینار گر جانے سے اس کو کیا نقصان ہو رہا تھا؟ اتنا لالچی آدمی، اس کو ہدیہ نہیں دینا چاہیے، واپس لے لو اس سے۔ چنانچہ اس سے دونوں تھیلیاں اس سے واپس لیں۔ یعنی کہ ملکہ عالیہ ایک بات سنیں گی، سنو تو اب میری بات سنیں تب میں آگے بتاؤں گی۔ پہلے یہ 2 تھیلیاں مجھے دیں، 2 تھیلیاں۔ کیا ملکہ عالیہ بات یہ ہے کہ مجھے ان پیسوں کی کوئی لالچ نہیں، یہ آپ نے لینی ہے لے لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر سکے کے اوپر نوشیروان کا نام لکھا ہوا ہے، نوشیروان کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ اب وہ کسی کے پاؤں کے نیچے آئے گا تو بادشاہ کی بے ادبی ہوگی۔ میں تو بادشاہ کو بے ادب ہونے سے بچا رہا تھا، ورنہ پیسے کی محبت تو میرے پاس نہیں ہے۔ ایک اور تھیلی بابا جی نے پکڑی اور نوشیروان کہنے لگا ملکہ عالیہ چپ کر جاؤ، یہ آج سارا دربار میرا لوٹ کے جائے گا۔ ہاں جی، اے بھائی بچوں، آپ کو ہنسنا منع ہے؟ ہیلو، آپ کو ہنسنا منع کیا ہوا ہے اما ابا نے؟ اما ابا نے ہنسنا منع کیا ہوا ہے؟ کبھی لطیفہ سنایا ہے، تھوڑا سا ہنس لو۔ اچھا جی، دیکھو بھائی، اپنے سے بڑوں کو کبھی کمتر نہیں سمجھنا۔ اس ملکہ نے کیا کیا تھا؟ اپنے سے بڑوں کو کمتر سمجھا تھا، بے وقوف سمجھا تھا، ٹھیک ہے، کہ بابا جی تو بے وقوف آدمی ہیں، بابا جی کو تو عقل ہی نہیں ہے، بابا جی کو تو سمجھ ہی نہیں ہے بابا جی۔ لیکن بڑوں کو جتنی سمجھ ہوتی ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بڑے تجربہ کار لوگ ہیں ان کے ساتھ دوستی لگایا کرو، کہ ان کے پاس زندگی کے تجربات ہوتے ہیں، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ان میں سے ایک نمونے کے طور پہ میں نے سکھایا، ایک نمونے کے طور پہ میں نے عرض کیا کہ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے، ولم یؤکر کبیرنا، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا بندہ نہیں، وہ مسلمانوں کا طرفدار، وہ مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، کبھی کسی انسان کی بے احترامی نہ ہو، سمجھ رہے ہو؟ کبھی، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، چاہے آپ کا شاگرد ہے چاہے آپ کا ماتحت ہے، اس کی بے احترامی نہ ہو۔ اس نے غلطی کی ہے، اس کے اوپر پنشمنٹ کرو، اس نے نقصان کیا ہے، اس کا نقصان کا ازالہ کرواؤ، لیکن اس کی کبھی بے احترامی نہیں کرنی، کبھی اس کے لیے ایسا لفظ، گندا لفظ نہیں بولنا، زندگی میں کبھی نہیں بولنا۔ اگر کوئی برا انسان ہے تو برے انسان کی برائی کو واضح کر دیں، لیکن اس کی ذات کے بارے میں کبھی کوئی گندا لفظ نہ بولے کہ یہ بہت ہی ایسا ہے ویسا ہے۔ ہاں، جہاں مسئلہ ہے خاص، اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ سمجھ میں آئی بات؟ میں نے کہا تھا نا وہ جو واقعہ یاد دلانا تحفہ کا، وہ سنا تو پھر میں اگلی بات شروع کرتا ہوں۔ تحفہ یہ ایک خاتون کا نام ہے، ایک لڑکی کا نام ہے تحفہ۔ ان کے والد صاحب بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے فقیہ، تو اور ان کے گھر سے فتویٰ نکلتا تھا، فتویٰ ان کے گھر سے نکلتا تھا، تو ان کے والد صاحب فتویٰ لکھتے تھے، ان کی بیٹی دستخط کرتی تھی، بیٹی فتویٰ لکھتی تھی، والد صاحب دستخط کرتے تھے، یا کوئی شاگرد فتویٰ لکھتا تھا اور یہ خاتون تحفہ جو ہے یہ اس کے اوپر دستخط کرتی تھی۔ ہماری تاریخ کے اندر ڈاکٹر مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہوں ڈاکٹر کا، ایک تو ڈاکٹر خالد محمود ہیں مانچسٹر والے، ایک وہ ہیں، اور ایک اور ڈاکٹر ہیں مجھے اس وقت نام ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے خواتین، جو علماء خواتین ہیں، جو عالمات خواتین ہیں، ان کے لیے موسوعہ لکھا ہے، موسوعہ کہتے ہیں انسائکلوپیڈیا، جس میں تمام خواتین کا تفصیل سے ذکر آیا ہے، تو 10,000 محدثات کا ذکر ہے۔ محدثات وہ خواتین ہیں جن کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد ہوا کرتی تھی، سمجھے؟ اسلام کبھی نہیں کہتا کہ عورت کا کام صرف چولہا اور روٹی پکانا ہے،
اسلام کبھی نہیں کہتا کہ عورت کا کام صرف گھر پہ جھاڑو دینا ہے. اسلام کبھی یہ نہیں کہتا. جتنی اسلام نے عورت کی تعلیم کے حوالے سے حوصلہ افزائی کی ہے اور کسی مذہب اور مسلک نے کبھی بھی نہیں کی. ہمارا اسلام کبھی نہیں کہتا کہ عورت کو جاہل رہنا چاہیے. ہمارا اسلام تو کبھی یہ چاہتا ہی نہیں کہ غلام بھی جاہل رہے, نوکر بھی جاہل رہے. ہمارا اسلام تو کبھی بھی نہیں چاہتا. چنانچہ ان کے والد نے کتاب لکھی اپنی بیٹی کے نام پر, جس کتاب کا نام ہے تحفۃ الفقہاء. کیا نام ہے جی؟ تحفۃ الفقہاء. انہوں نے اس کتاب کے ساتھ لکھا جو شخص اس کے مقابلے میں کتاب لکھے, جو شخص اس کے مقابلے میں کتاب لکھے گا تو میں اس سے شادی کروں گی, وگرنہ میں شادی نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اس زمانے کے علماء نے اس کے مقابلے میں کتابیں لکھنا شروع کی اور 7,000 کتابیں لکھی گئی. 7,000 کتابیں. اور ان سب کتابوں کو اس تحفہ نامی خاتون نے پڑھا. ٹھیک ہے. ان 7,000 کتابوں میں سے ایک کتاب نکالی, کہا کہ یہ علامہ کاسانی کون ہے, کہ یہ فلاں فلاں عالم ہے اور بڑے جید عالم, کہ یہ کتاب واقعتاً سمجھ میں آتی ہے کہ اس کتاب کا صحیح طریقے سے تشریح ہے, اس کتاب کی واقعتاً تشریح اس کتاب کے ذریعے سے ہوئی ہے, اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں دم نہیں ہے. تو والد صاحب سمجھ گئے. علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا اور ان سے ان کی شادی ہوئی. علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ تو پھر ان کے گھر سے جو فتویٰ نکلتا تھا اس کے اوپر بعض مرتبہ تحفہ خاتون کے دستخط ہوتے تھے, کبھی ان کے والد کے دستخط, کبھی علامہ کاسانی کے دستخط ہوتے تھے. تو ایک مرتبہ علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے. وہاں پہنچے ہیں تو بادشاہ وقت نے استقبال کیا کہ اتنا بڑا محدث ہمارے حرم میں آیا ہے, اور استقبال کرتے ہی حج کے ارکان ادا کا, آپ حج میں امام بنیں گے, ہم سب کو حج کرائیں گے. چنانچہ سب کو حج کرائے. حج جب مکمل ہوا تو حرم شریف میں درخواست لے کر آئے. کہا پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ حرم شریف میں مستقل قیام کریں, آپ واپس اپنے علاقے بغداد میں نہ جائیں. دوسری درخواست یہ ہے کہ آپ حرم کے اندر درس و تدریس کرنا شروع کر دیں اور یہاں سے آپ کا فیض سارے عالم میں پھیلے گا. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ یہاں قضا کا عہدہ قبول کریں. قضا کا عہدہ آپ قبول کر لیں گے تو پھر یہاں پہ آپ کو قاضی مقرر کر دیا جائے گا. اب ایک آدمی جس کو کھانے کے لیے روٹی نہیں ملتی, اس کو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہاں کے قاضی بن جاؤ, کروڑوں لاکھوں میں کھیلو, تو وہ کیا سوچے گا؟ سوچے گا نا واہ جی واہ, اللہ نے راستے کھول دیے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ واقعہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ابھی نہ سمجھ میں تو بڑے ہو کے سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. بڑے کام کی چیز ہے یہ واقعہ. تو کہنے لگے ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے, بس میری فیملی جو ہے وہ وہاں رہتی ہے, لہذا آپ یہ میرا خط ہے آپ لے کر جائیں, میرے گھر والوں کو دیں, میں یہاں خدمت انجام دیتا ہوں اور میرے گھر والوں کو یہاں پر لیتے ہیں. چنانچہ خط لکھ کے دیا. وہ خط لکھا اور خط لکھ کر پورا لشکر گیا کہ آپ کو وہاں سے لے کر خط آیا ہے, اس میں آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ حرم شریف آ جائیں. چنانچہ حرم شریف آنے کی آپ کی ساری تیاری ہے. تو انہوں نے خط کے پیچھے جواب لکھا, جواب لکھ کے نیچے اپنا نام لکھا اور بند کیا اور کہا کہ جاؤ کاسانی کو دے دو, کاسانی کو دے دو. علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں انتظار کر رہے ہیں. جب قافلہ پہنچا تو انہوں نے کہا وہ تو آنے سے انکار کر دیا انہوں نے, لیکن اس کے ساتھ یہ خط بھیجا ہے کہ خط دیکھ کے وہ سمجھ جائیں گے. تو خط انہوں نے چھپا کے رکھ لیا, ظاہر بات ہے ساتھ دائیں بائیں شاگرد اور یہ وہ تھے. رات کے وقت جب خط کھولا تو اس پہ لکھا کہ میں تو آپ کو سمجھتی تھی کہ آپ بہت بڑے فقیہ ہیں, میں تو سمجھتی تھی آپ بہت بڑے بزرگ ہیں,
لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ ایک سفر میں آپ کے ساتھ نہیں رہی. اس ایک سفر جب میں آپ کے ساتھ نہیں رہی تو آپ اتنی بڑی غلطیاں کیسے کر بیٹھے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بدایت ثنائے کا مصنف نہیں بلکہ ایک جاہل آدمی نے خط لکھا ہے. کہ جی وہ کیسے؟ جی وہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی باہر کے آدمی کو مستقل طور پر حرم شریف میں رہائش رکھنے کو مکروہ سمجھتے، اور آپ نے وہاں پر رہائش رکھ لی. یہ کہاں گئی آپ کی فقاہت؟ کہاں گئی آپ کی فقاہت؟ دوسرا، آپ کو قاضی بنایا گیا اور آپ نے فوراً قضا کا عہدہ قبول کر لیا، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر السکین، جس نے قضا کا عہدہ قبول کر لیا، یعنی جس کو قاضی بنا دیا گیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس کو الٹی چھری سے ذبح کیا گیا، اور آپ نے چپ کر کے عہدہ قبول کر لیا. یہ کیا بات ہوئی؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو جب سپریم کورٹ کے شریعہ بینچ کا قاضی بنایا تھا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جب بتایا گیا تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسی کاغذ کے پیچھے 2 اصحاب کے نام لکھے اور نام لکھ کے کہا کہ میں قاضی بننے کو تیار نہیں ہوں، لہذا اسی کاغذ کے پیچھے نام لکھ دے، ریجیکشن لکھا اور وہ دیا اور دے کے جہاز پکڑا اور کراچی آ گئے. یہاں علماء کی ایک پوری کمیٹی آئی کہ حضرت اگر علماء میں کوئی قاضی بن سکتا ہے تو صرف آپ بن سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں بن سکتا، تو لہذا آپ کو یہ عہدہ قبول کرنا پڑے گا. حضرت نے کہا میرا صاف انکار ہے، میں نہیں بننا، مجھے نہیں بننا، جو مرضی کر لو، جو مرضی کر لو، مجھے نہیں. چنانچہ جب سارا زور لگایا اور حضرت نے صاف انکار کیا تو پھر صدر پاکستان ان کا فون آیا حضرت کے پاس، مفتی تقی عثمانی صاحب، کہ بھئی آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا، ہماری نظر میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں. تو حضرت نے پھر ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، صدر ایوب نے فون کیا، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی تدریس یہاں پر ترک نہیں کریں، بلکہ تدریس کے درمیان کے ایام جو ہوتے ہیں ان درمیان کے ایام کے اندر آپ جائیں اور ان کے اندر آپ قضا کا کام کریں، اور جو سالانہ چھٹی ہوتی ہے یا درمیان کی چھٹی ہوتی ہے اس میں جائیں اور قضا کا کام کریں، اور بقیہ کام یہیں پر بیٹھ کے کریں، جو فیصلے آئیں، جو فیصلے تحریر کرنے ہوں، جو مدعیان کی فائلز ہوگی ان کو آپ یہاں پر دیکھیں اور کام کریں. چنانچہ حضرت نے اس شرط پہ قبول کیا کہ میری تدریس اور اس چیز پہ حرج نہیں آئے گا تو تب میں یہ کروں گا، ورنہ میں نہیں کروں گا. تو آپ کو قاضی بنایا گیا، وہ تحفہ لکھ رہی ہے، بیوی لکھ رہی ہے، آپ کو قاضی بنایا گیا اور آپ نے خاموشی سے قضا کو اختیار کر لیا، اس کی کوئی ظاہری حکمت مجھے سمجھ میں نہیں آئی. اور تیسرا، آپ نے مجھے خط لکھا کہ میں اس لاؤ لشکر کے ساتھ بحفاظت ڈولی میں بیٹھ کے حرم پاک آ جاؤں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا عورت کا محرم کے بغیر سفر کرنا جائز ہے؟ اگر تو ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کے پاس کوئی اور مسلک کی صورت میں ہے تو مجھے لکھ کر بھیجیں، میں مطمئن ہوئی تو میں آ جاؤں گی، ورنہ میں نہیں آؤں گی. شیخ نے چپ کر کے کاغذ اندر والے جیب میں ڈال، رات کو حرم شریف میں لیٹے. میری بات سنو، چھوڑ دو اس کو. شیخ حرم میں لیٹے، رات کو دیکھا تو سیدھی طرف کوئی اٹھا ہے، نہ الٹی طرف کوئی اٹھا ہے. چپ کر کے اٹھے، لوٹا اٹھایا کہ بیت الخلا جا رہا ہوں. لوٹا رکھا، اونٹ پہ بیٹھے میں کیا لائے ہو؟ کہتے ہم یہاں پہ نہیں رک سکتے کہ میں نے یہاں اتنی بڑی غلطی کر دی. اور اتنے بڑے فقیہ اور قاضی کو تنبیہ کرنے والی کون ہے؟ ان کی بیوی، کہ اللہ نے اس کو کتنا علم دیا تھا، اللہ نے اس کو کتنا حکمت اور دانائی دی تھی. اور حکمت اور دانائی ہو، علم ہو تو پھر بات کرے. ایسا نہیں کہ ہر عورت اپنے شوہر کو میسج کرنا شروع کرے تو نے یہ غلطی کی، تو نے وہ غلطی کی، تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں. اللہ حفاظت فرمائے. میرے پاس عجیب طرز کے واقعات آتے ہیں کہ جس میں بیویوں کو ہمیشہ اپنے شوہروں سے شکوے ہوتے ہیں. بیویاں ہمیشہ اپنے شوہروں سے شکوہ پناہ رہتی ہیں، ان کو اس بات کی کوئی
اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے شوہر نے میرے لیے کیا کچھ کیا، بس ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر دیا، اور میں نے کچھ زیادہ ہی کر دیا، میں نے اپنی بساط سے بہت زیادہ کر دیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر شوہر بیوی سے یہ کہے کہ ایک پہاڑ سے پتھر اٹھا کے دوسرے پہاڑ پر رکھ دے، تو بیوی کو چاہیے کہ اس کے لیے بھی کمر کس لے، اس کے لیے بھی کمر باندھ لے، اس میں بھی دیر نہ کرے۔ سمجھ رہے ہو کیا مطلب ہے اس ارشاد کا؟ اس کا مطلب ہے، اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کتنا فضول کام ہے، پہاڑ پہ پتھر رکھے ہی ہوتے ہیں، ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ پتھر اٹھا کے رکھنا، اس کوئی حکمت نہیں ہے اس کام میں، کوئی سمجھداری کی بات تو نہیں ہے اس کام میں، لیکن بے وقوفی والا کام شوہر نے کہا ہے، اب بیوی کو چاہیے کہ وہ کرے، بیوی کو چاہیے کہ وہ کرے۔ حکمت بتائی، اگر بیوی چولہے پہ روٹی پکا رہی ہے، چولہے پر روٹی پکا رہی ہے اور شوہر نے بلایا ہے تو فوراً چلی جائے، اور روٹی جلے تو جلے لیکن اس کا شوہر اس کی وجہ سے جہنم میں نہ چلے۔ آج چونکہ سطحیت اتنی بڑھ رہی ہے کہ ہم صرف ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سکھایا ہے، ہم کسی کو اپنا بڑا ماننے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ ایک واضح قرآن کی آیات ہیں، واضح قرآن کی آیات، ان کا واضح معنی اور مطلب لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہماری عقل میں نہیں آتی، اور ہم اس کو اپنی عقل سے میچنگ کر کے دوسروں سے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تک مزاج میں فرما برداری نہیں آتی، یقین کرنا دین ہمارے مزاج کا حصہ نہیں بن سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ تھا نا، ذرا غور سے سمجھنا، آپ تھوڑا سا بند کر دینا، جو زمانہ تھا اتنا نازک زمانہ تھا، جس زمانے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ دیکھو ایک آدمی نے نا اپنے دماغ میں ایک چیز بٹھا لی، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے جب تک وہ اپنی انا کو نہیں مارے گا۔ دیکھو عرب کے معاشرے میں، یہ دانش بھائی نے اپنی بیٹیا کو گود میں بٹھایا نا، اس سے مجھے یاد ہے، عرب کے معاشرے کے اندر جب کسی صاحب کا بچہ پیدا ہونا ہوتا تھا نا، وہ گھر سے بھاگ جاتا تھا، جب اس کو اطلاع ملتی تھی کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ خوش ہو کے سب کے سامنے آتا تھا، مبارکباد بھی لیتا تھا اور سب کچھ، لیکن جب اس کو یہ اطلاع ملتی کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو وہ کسی کے سامنے نہیں آتا تھا۔ سمجھ رہے ہو؟ کسی کے سامنے نہیں آتا تھا، نہ کسی سے ملتا تھا، نہ کسی سے بات کرتا تھا، نہ کسی انسان کا سامنا کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی کر پاتا تھا۔ سمجھ رہے؟ حتیٰ کہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنی بچیوں کو ہی دفن کر دیا، یا تو یہ زندہ رہے گی یا میں زندہ رہوں گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، میں نے جو گناہ کیا ہے وہ کتنا عظیم، کتنا بڑا ہے، میں آپ کو سناؤں گا تو آپ کا دل پسیج ہو جائے گا، لیکن میں کیا کروں، مجھے تسلی نہیں کہ میرا اتنا بڑا گناہ بھی میرے اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن آپ اس زمانے کا دماغ دیکھیں، لوگوں کی سوچ دیکھیں، کیا سوچ ہے؟ یہ میری بیٹی ہے نا، یہ جو پیدا ہو گئی ہے، یہ جب تک زندہ رہے گی میں معاشرے میں سر نہیں اٹھا سکوں گا، یہ جب تک زندہ رہے گی میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ ایک صاحب کی بیٹی جس کی عمر 4-5 سال تھی، وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے شہر سے باہر ایک گڑھا کھودا اور میں شہر سے باہر اپنی بیٹی کو لے گیا، اپنی بیوی سے بہلا پھسلا کر تیار کیا، اور تیار کر کے میں اپنی بیٹیا کو شہر سے باہر لے گیا، اور میں وہاں پر ایک گڑھا کھودنا شروع ہو گیا۔ میں گڑھا کھود رہا تھا تو میرے ماتھے پہ، جسم پہ پسینہ آ رہا تھا، تو میری بیٹی اپنا جو اس نے سر پہ دوپٹہ اوڑا ہوا تھا وہ اتار کے میرا پسینہ صاف کرے کہ ابا آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے جب وہ گھڑا مکمل کیا، میں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی وہ میرا ہتھیار اندر گر گیا، وہ ذرا مجھے اٹھا کے دینا۔
جب وہ اندر اتری ہے تو میں نے اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کی. جب اس کے گھٹنوں تک مٹی آئی تو کہنے لگی ابا مٹی میرے اوپر گر رہی ہے, میرے اوپر مٹی نہ پھینکے. پھر جب مٹی اس کی ناف تک آئی پھر وہ چیخی, جب اس کی گردن تک آئی پھر وہ چیخی, اور پھر مجھ جیسے سنگ دل باپ کے دل پر ایک جو بھی نہیں رہی, اور میں نے اپنی بچی کے سر کے اوپر مٹی ڈال دی, اور وہ بچی اسی طرح چیختے چیختے زمین میں دفن ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے ٹپ 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 گرتے جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ میاں الاسلام یہدم ما کان قبلہ, اسلام اپنے سے پہلے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو کیا تھا؟ ایک سوچ سوچی ہوئی تھی. جیسے ہم نے آج کل ایک سوچ سوچی ہوئی نا, میرے اندر جتنی عقل ہے اتنی تو کسی میں بھی نہیں, میں جتنا سمجھدار ہوں اتنا تو کوئی سمجھدار نہیں. میری مجبوریاں میرے اماں ابا کب سمجھ سکتے ہیں, میری مجبوریاں میرے بیوی بچے کب سمجھ سکتے ہیں جی. ایک سوچ سوچ لی, ایک بات اپنے دماغ میں پکا لی. اب جب بات دماغ میں پکا لی تو اس سے انسان کا دماغ ہٹتا نہیں جب تک مزاج میں تواضع نہ ہو, جب تک مزاج میں عاجزی انکساری فرما برداری. فاتقوا اللہ واطیعون, فاتقوا اللہ واطیعون, فاتقوا اللہ واطیعون. قرآن مجید میں کتنی جگہ پر ہے؟ بہت جگہ. ہاں, جو حفاظ ہیں نا ان سب کو فاتقوا اللہ واطیعون کتنی جگہ قرآن مجید میں. اللہ سے ڈرو اور فرما بردار بنو. یعنی اللہ کا ڈر کا مطلب انسان کسی کا فرما بردار بنے. سورۃ الشعراء میں بہت جگہ پر ہے. بس جھگڑا نہیں کرو, حفاظ حافظ قرآن جھگڑا نہیں کریں, بس کافی ہوگی جو میں نے بتا دیا. تو دیکھو بھائی, جب تک انسان کے مزاج میں فرما برداری نہیں ہوگی وہ اپنی سوچوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دوسروں کا مقابلہ کر لے گا لیکن اپنی سوچوں کا, اپنے طرز زندگی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر اس کو دوسروں کے اوپر غصہ آئے گا, دوسروں سے ناراضگی ہوگی, دوسروں سے مقابلہ کرے گا. چلے یہ آج کا بیان تو واقعات والا ہے نا, قصوں والا ہے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا, سنو. تو آج آپ لوگ سب سے پہلے ہو نا, تو اس وجہ سے کہانیاں ہی کہانیاں آ رہی ہیں. آپ لوگ اور جلدی آ جاؤ گے تو سارا بیان ہی کہانیاں ہوگا. شیطان ہے نا, شیطان ایک مرتبہ حضرت موسیٰ سے ملا. بڑی اہم بات ہے, بڑا اہم واقعہ ہے. سنو جی, شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا کہ حضرت میں آج کل بہت پریشان ہوں. کیا ہوا؟ تو یہ ہوا کہ مجھے ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے کتنے انسانوں کو گمراہ کر دیا, کتنے لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا. کروڑوں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ایمان چھوڑ چکے ہیں میری وجہ سے. کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں وہ میری ایک اکڑ کی وجہ سے تباہ ہو گئے ہیں. ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی, آخرت بھی برباد ہو گئی. سب آپ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے مقرب ہیں, آپ اللہ سے میرے بارے میں پوچھیں. کیا کریں؟ آپ اللہ سے میرے بارے میں پوچھیں کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ اگر تو یہ سیدھا ہو گیا تو آدھی سے زیادہ دنیا تو جنت میں چلی جائے گی. آدھی سے زیادہ دنیا کو خراب کرنے والا تو یہ, گمراہ کرنے والا یہ, کیونکہ ایک نفس گمراہ کرتا ہے اور ایک شیطان گمراہ کرتا ہے. تو یہ گمراہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے تو تباہی مچی ہوئی ہے. تو کہا کہ آپ میری اللہ سے یہ درخواست پیش کر دیں گے. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بھائی اور تو کسی کی کرتا نہ کرتا لیکن تیری ضرور پیش کروں گا. چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس حاضر ہوئے تو اس کے اللہ جی آپ کو سب پتہ تو ہے لیکن میں ذکر کر رہا ہوں کہ شیطان مجھ سے ملا تھا. اس نے مجھ سے ندامت کا اظہار کیا, پریشانی کا اظہار کیا اور وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کو معاف فرما دیں. تو اللہ جی میں بھی ایک سفارش کرتا ہوں کہ آپ اس کو معاف فرما دیں کہ وہ آپ کا نیک اور صالح بندہ بننا چاہتا ہے, اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہے. تو فرمایا کہ موسیٰ ہمیں کوئی شیطان سے دشمنی تو نہیں ہے, ہمیں شیطان سے دشمنی تو نہیں ہے نا.
ہم تو اس کی اور اس جیسے کئیوں کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہیں. وہ اکیلا نہیں، اس جیسے کئیوں کی توبہ ہم قبول کرنے کو تیار ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا جو حکم ہے، جو حکم ایک بار ہو گیا وہ حکم قائم رہتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ چنانچہ جب ایک نماز کا وقت گزر گیا تو وہ حکم ہمارے ذمہ قائم رہے گا. اب ہم کو اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اگر نہیں ادا کیا تو قیامت تک اس کی ادائیگی لازم ہے. یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ جب تک زندگی ہے تو اس کی ادائیگی ہمارے ذمہ لازم ہے. فرض جو ہے وہ قرض ہے، چھوڑ دیا تو ادا کرنا پڑے گا. دیر سے ادا کریں گے اس کا اپنا خسارہ اور نقصان ہے، وقت پہ ادا کریں گے تو اس کے اپنے فائدے ہیں، اس کا اپنا مقام ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو فرض تو قرض ہے، اس کی ادائیگی تو لازم ہے ہمارے اوپر. چنانچہ ہم جان بوجھ کے چھوڑیں، ہم غلطی سے چھوڑیں، باہر صورت اس کی ادائیگی ہمارے ذمہ لازم ہے اور اس کی ادائیگی ہم کو کرنی ہی کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آج کل کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جی فرض نمازوں کی قضا نہیں ہے، تو بالکل جہالت پہ مبنی یہ فلسفہ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو قضا نمازیں ان کی ادائیگی ضروری. میرا اس کے اوپر پورے دلائل سے مزین ایک تو 15 سے غالباً 20 منٹ کا ایک تفصیلی بیان ہے، میں نے اس کے اوپر دیا ہوا ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں. اس میں میں نے سارے دلائل پڑھ کے سنے ہیں. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ اور تمام فقہا کے نزدیک، علامہ ابن تیمیہ اور دیگر حضرات، ان سب کے نزدیک قضا نمازیں ادا کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ جو ہمارا حکم اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، ابھی ادھر دیکھو، ہمارا جو حکم ہوا تھا وہ حکم اپنی جگہ پر قائم ہے. لہذا آج حضرت آدم علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، لہذا ان سے کہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک پہ جائیں اور قبر پہ جا کے ان کو سجدہ کر دیں، ہمارا حکم ادا ہو جائے، اس کی توبہ قبول. حضرت موسیٰ بڑے خوش ہوئے، واپس تشریف لائے. تو راستے میں شیطان ملا. یہ حضرت موسیٰ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا میرے بارے میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے. فرمایا کہ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھے صرف معاف نہیں کریں گے بلکہ تیرے جیسے کئیوں کو معاف کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ایک حکم جو ہم نے دیا تھا وہ حکم آج تک ویسا کا ویسا تھا. آج حضرت آدم علیہ السلام تو موجود نہیں، لہذا آپ چاہیں تو ان کی قبر پہ جائیں اور سجدہ کریں. آپ جائیں ان کی قبر پہ جا کر سجدہ کریں، آپ کی پچھلی ساری معاف ہو جائے گی. شیطان نے، ابلیس نے کیا کہا لگایا، کہنے لگے زندہ تھے آدم، اس وقت اتنا لمبا عرصہ زندہ رہے، جا کے سجدہ نہیں کیا، اب مرنے کے بعد سجدہ کرو، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. کیا ہوا؟ عقل درمیان میں لے کر آیا. فاتقوا اللہ واطیعون نہیں ہوا. فاتقوا اللہ تو اللہ سے ڈر تو گیا، یا میں نے غلط کر دیا، لیکن واطیعون نہیں ہوا، اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں. ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ذکر اللہ بھی کر لیتے ہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اطاعت کا مادہ کوئی ہمارا بڑا ہو ہمیں حکم دے کے دیکھیں، ہم اس کو آنکھیں دکھائیں گے. اس کی ہمت کیسی میرے سامنے بولنے کی، اس کی ہمت کیسی میرے اوپر حکم چلانے کی. یہ ہوتا کون ہے مجھے کہنے والا، یہ ہوتی کون ہے مجھے کہنے والی. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو شیطان کہنے لگا اے موسیٰ، آپ نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، اتنا اچھا معاملہ فرمایا، میں اس کا کوئی صلہ تو دے نہیں سکتا، البتہ میں آپ کو چند باتیں بتا دیتا ہوں، تو آگے آپ امت کو بتا دیں کہ وہ اس سے سمجھے. کہنے لگا کہ 3 ایسے موقع ہوتے ہیں جب میں اپنا پورا زور لگا دیتا ہوں، پورا زور لگا کے انسان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور انسان کو ہلنے نہیں دیتا. اگر وہ ہل جاتے ہیں تو سمجھ لو اس نے مجھے شکست دے دی. نمبر 1، جب کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلنے لگتا ہے، میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اس کو وسوسہ ڈالتا ہوں، تیری ماں کا کیا بنے گا، تیری بیوی کا کیا بنے گا، تیرے بچے کا کیا بنے گا، تیرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے، تیرے ساتھ فلاں مسئلہ ہے. اکابرین فرماتے ہیں اس کے اندر ساری باتیں شامل ہوں. کوئی بندہ دینی مجلس میں آتا ہے،
تب بھی شیطان اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی جماعت میں نکل رہا ہے تب بھی شیطان اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی حصول علم کے لیے نکل رہا ہے, پڑھنے کے لیے نکل رہا ہے, اسکول کالج کے لیے نکل رہا ہے, سیکھنے کے لیے نکل رہا ہے. شرط ہے کہ سیکھنے کے لیے, وہاں لڑکیاں پٹانے کے لیے نکل رہا ہوں, میں اس کی بات نہیں کر رہا. سمجھ رہے, مدرسے کے لیے نکل رہا ہے, جس کے لیے بھی نکل رہا ہے جی نکل رہا ہے, تو اب شیطان اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا. ہر ٹرک استعمال کرے گا, ہر ہنر استعمال کرے گا کہ کسی طریقے سے اس کو روکوں, کسی طریقے سے اس کو بہکاؤں, کسی طریقے سے اس کو دور کروں. سب سے پہلا یہ میرا پورا زور لگانے کا موقع ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر تو وہ نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ میرے چنگل سے نکل گیا, اور اگر وہ رک گیا تو بس میری کوشش کامیاب ہو جاتی ہے. ٹھیک, ایک. دوسرا, جب کوئی مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں, اب میں پورا زور لگا دیتا ہوں کہ میں ان کے درمیان غلط تعلق قائم کرواؤں. میں اپنا پورا زور لگا دیتا ہوں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں, اکابرین نے فرمایا ہے کہ یہاں سے مراد یہ سب باتیں ہو سکتی ہیں کہ جب انسان کی اپنی خواہش اٹھتی ہے تو اس خواہش اٹھنے کے ساتھ شیطان پورا زور لگاتا ہے. اب انسان کی مرضی ہے اپنی اس خواہش کو دبائے, اپنی خواہش کو دبائے یا پھر اس کے سامنے خود دب جائے. اور یاد رکھنا, بہت سے نوجوان لڑکیاں ملتے ہیں, نوجوان لڑکیوں کی بات ہوتی ہے, اسے یہی کہتا ہوں بنیادی طور پر پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ان تقاضوں سے پریشان نہیں ہونا. یاد رکھنا یہ آئیں گے. جس نے آگے بڑھنا ہے, جس نے اونچا جانا ہے, اس کو تقاضے آئیں گے. گانا سن لوں بہت دل چاہے گا, فلم دیکھ لوں بہت دل چاہے گا, غلط کام کر لوں بہت دل چاہے گا. جب تک یہ آئے گا نہیں نا, اس وقت تک یہ اوپر جائے گا نہیں. سمجھ رہے, سیڑھی نہیں آئے گی تو آپ اوپر نہیں جا سکتے. یہ سیڑھی ہے, اس کے اوپر پاؤں رکھو گے تب اوپر جاؤ گے. پھر سیڑھی آئے گی پاؤں رکھو گے, پھر سیڑھی آئے گی پاؤں رکھو گے, پھر سیڑھی آئے گی پاؤں رکھو گے. یہ نہیں سمجھنا کہ یار یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ہوگا, اس راستے کا حصہ ہے. اس راستے میں بہت بڑا چیلنج ہے یہ. اس کے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. نہ میں آگے, نہ کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. سمجھ رہے, جس کو خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا. سمجھ رہے, دو باتیں ہو گئی. پہلی بات, جب کوئی اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہے. نمبر دو, جب کسی کو گناہ کا ذریعہ میسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی اللہ کے راستے میں, بولو بھائی, اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوتا ہے, شیطان سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, جب کسی کو گناہ کا موقع ملتا ہے تو شیطان آگے کھڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, دو باتیں ہوگی, یاد رہیں گی. تیسری بات, جب کسی شخص کو غصہ آتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں اتنا زور لگاتا ہوں کہ میں اس انسان کے خون کا حصہ بن جاتا ہوں, اس کے خون کا حصہ بن جاتا ہوں. انتفاق سے اوداج ہوتا ہے, یعنی اس وقت اس کی آنکھیں ایسے سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ میں اس سے اپنی مرضی کے سارے کام کراتا ہوں جو میرے سے مغلوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, دوستوں میں لڑائی کروائے گا, لڑائی نہ کر سکا تو گالی دے گا, گالی نہ دے سکا تو دل کے اندر بغض رکھے گا, عداوت رکھے گا, اس طرح کی چیزیں پیدا کرنا شروع کر دے گا. جب انسان کو غصہ آئے گا تو تب شیطان پورا زور لگائے گا کہ میں اس سے غلط کرواؤں. چنانچہ جو مغلوب الغضب ہو جاتا ہے, جو غصے سے مغلوب ہو گیا, اب سمجھ لو وہ شیطان کے قبضے میں ہے. شیطان اس سے وہ سارے کام کروائے گا. اور پھر جس شخص میں اکڑ ہے نا, وہ اپنے غصے کی معافی نہیں مانگے گا, اپنی غلط کہی ہوئی بات کی معافی نہیں مانگے گا, اپنی غلط کہی ہوئی بات پہ شرمندہ نہیں ہوگا. اس کو یہ تو ہوگا میں نے غلط کیا ہے, لیکن دوسروں کے سامنے شرمندگی کا اظہار نہیں کرے گا. سخت تکلیف اٹھا لے گا لیکن اپنی غلطی کو نہیں مانے گا,
اور پھر یہ چیز بڑھتے 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 شیطان ایک پوری نفس کی دیوار بنا دیتا ہے اس شخص کے سامنے. تو کہنے لگا کہ جس شخص کو غصہ آتا ہے اب میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں اور اس سے سارے کام اپنی مرضی کے کراتا ہوں. یاد رکھنا، غصے میں جس نے بھی کبھی کوئی بات کہی ہے اس نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے. کائنات کا سب سے بڑا سچا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غصہ آیا آپ نے فرمایا حمزہ 1 کے مقابلے میں 70 کو ماروں گا. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم توڑیے، کفارہ ادا کیجیے. ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. جتنا نقصان کیا نا اتنا ہی بدلہ لے سکتے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. سمجھ رہے ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قسم غصے میں آیا اور کچھ بولا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیقین واللاعنین کلا ورب الکعبہ. صدیق ہو اور ایسی بات کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو یاد رکھنا، غصے میں کبھی کسی نے صحیح بات نہیں کی، کبھی کسی نے صحیح بات نہیں کی. اور غصہ 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک غصہ ہوتا ہے گرم غصہ، ایک غصہ ہوتا ہے ٹھنڈا غصہ. جو گرم غصہ ہوتا ہے نا اس میں انسان اور پھول ایسی بک جاتا ہے، اس سے انسان کا نقصان ظاہری ہوتا ہے. لیکن جو ٹھنڈا غصہ ہوتا ہے نا اپنے اندر اندر ہی پالا ہوتا ہے. چھوڑے یار ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، میرے استادوں کے اچھے بھی نہیں آتا. اب یہ غصہ ہے لیکن طنز کے راستے سے نکل رہا ہے، لیکن اس سے دل میں بغض پیدا ہو رہا ہے، نفرت پیدا ہو رہی ہے، عداوت پیدا ہو رہی ہے. اور جانتے ہو شب قدر میں بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہے، شب برات میں بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہے، عید کی راتوں میں بھی اس بندے کی بخشش نہیں ہے. کہ ہاں جس نے دل گندا کیا ہوا ہے، ایسے دل گندا کیا ہوا ہے. اللہ اللہ. ایک واقعہ سنا تو پھر ختم کرتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ بور ہو گئے؟ میں سمجھ بور ہو گئے. چلو جی ایک واقعہ سناتے ہیں. ایک صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں روزانہ آتے تھے. توحفہ سنا دیا میں نے، سنا بھی دیا، سنا دیا تھا. وہ جو مولوی صاحب حرم شریف میں گئے تھے یاد ہے، انہی کا واقعہ تھا. اچھا جی سنو 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 میری بات سنو. ایک صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ابھی ایک صحابی آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں. اگلے دن آئے آپ نے فرمایا ایک صاحب آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں. پھر اگلے دن آئے آپ نے فرمایا ایک صاحب آ رہے ہیں وہ جنتی ہیں. مختصر سناتا ہوں وقت زیادہ ہو گیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے دیکھا یہ کون آدمی ہے. تینوں دن ایک ہی آدمی، تینوں دن ایک ہی آدمی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے. تو ان کے گھر میں رکے 3 دن تک اور کمبل نا سر پہ رکھ کے دیکھتے رہے پوری رات. یہ کرتے کہ ہیں کون سا عمل کرتے ہیں؟ کچھ صلاۃ تسبیح پڑھتے ہیں، کوئی کیسی تہجد پڑھتے ہیں. لیکن بابا جی نے رکھی ٹانگ اور صبح اٹھے سو گئے. 3 دن گزرنے کے بعد کہنے لگے کہ میں کوئی گھر سے لڑا بڑا نہیں ہوں، میں آپ کے پاس آپ کا عمل دیکھنے آیا تھا. لیکن 3 راتیں میں نے آپ کے گھر میں گزاری ہیں، لیکن مجھے آپ کو کوئی عمل ایسا دکھائی نہیں دیا کہ جس کے بارے میں کہہ سکوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دی اور مسلسل 3 روز تک بشارت دی. کہنے لگے سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی عمل نہیں ہے، سیدھا سیدھا جیسے تم نماز پڑھتے ہو ویسے ہی میں پڑھتا ہوں. ابن عمر فرمانے لگے کہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 3 روز تک آپ کو جنت کی بشارت دی. تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے. آپ کے ذہن میں نہیں آ رہا تو چلو ٹھیک ہے چلے گی. تو ان صحابی نے واپس بلایا ادھر آئیے کہ ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کی برائی نہیں رکھتا. میرے دل میں کسی کے لیے کینہ، کسی کے لیے بغض، کسی کے لیے نفرت، کسی کے لیے حقارت نہیں.
اگر کوئی میرا قصور کرتا ہے تو میں اس کو دل سے معاف کر دیتا ہوں، چھوڑو، بھول جاؤ۔ میں وہ باتیں دل میں اپنے اندر بار بار نہیں دہراتا، لہذا میں ہر بندے سے اپنا دل صاف رکھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن کہنے لگے یہی تو عمل ہے کہ دل کی صفائی بہت مشکل کام ہے۔ دل بڑے بڑوں کے ایسے گندے ہو جاتے ہیں، ایسے گندے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کل تو ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اللہ اللہ کی ضرب میں ایسے ہی لگا رہا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس کی برائی، اس کی برائی، اس کے دل میں ہے گند تو جب بھی برائی نکل رہی ہے۔ یہی عمل ہے۔ تو دیکھو بھائی، اپنے دل میں نہ غصہ رکھیں، نہ کینہ رکھیں، نہ بغض۔ ٹھنڈے غصے کی وجہ، جو غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے کینہ پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں نفرت ہے کسی کی تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ٹھنڈا غصہ ہے۔ آپ کے دل میں عداوت ہے کسی کی تو اس کا مطلب ہے آپ کے دل میں وہ غصہ ہے جو آپ کو جنت کے قریب بھی نہیں جانے دے گا، اللہ کی رضا کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ جی جو کہا ہے، سنا ہے، کہنے والا سننے والے، اللہ ہم سب محتاج ہیں، اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں اے اللہ معافی کا اعلان فرما دیجیے۔ ہم تیرے نام پہ یہاں بیٹھے ہیں، سردی کا موسم ہے، سردی کی پرواہ نہیں کی، اے اللہ رش کا وقت ہے، رش کی پرواہ نہیں کی، اے اللہ مصروفیات کی اوقات ہیں، ان کی پرواہ نہیں کی، تکالیف اور آزار ہیں، ان کی پرواہ کیے بغیر اے اللہ آپ کا نام لینے بیٹھ گئے ہیں، ٹوٹا پھوٹا کچا پکا جس طرح کا آتا تھا لے لیا۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائیے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے ان سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے، خاص فضل کرم سے اے اللہ پورا فرمائیے، اور جو دعاؤں کا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے اے اللہ ان کی حاجات بھی اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے، ان کی تکالیف بھی اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے خالد محسن بھائی پچھلے دنوں سے بیمار ہیں، اللہ شفاء کلی عطا فرمائیے۔ ہمارے ڈاکٹر خالد صاحب، ان کی فیملی شدید بیماری میں ہے، اے اللہ شفاء کلی، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے۔ ہمارے کاشف بھائی ہیں، اے اللہ ان کی کاروبار اور ان کے رزق کے اندر جو تکلیفیں اور رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان کو اپنے فضل سے دور فرما دیجیے۔ ہم سب کی حاجات کو اپنے فضل سے، کرم سے اللہ پورا فرمائیے۔ یہ بچے اپنے گھر سے آپ کا نام سننے کے لیے آئے ہیں، ان کے آنے کی برکت سے ہم لوگوں کے بیٹھ جانے کو اللہ قبول فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين تقبل منا